جس کو نماز سے کوئی جانے کا خطرہ ہو تو وہ سب سے اسی نماز سے بات کرتا ہوں. یہ ہم سے حوالے کے تھے تھوڑا ایسے کر کے آتے ہیں میرے پاس پڑا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حوالے میرا مزاج نہیں ہے کہ میں زیادہ لذیذ ہوئی گفتگو کر کے سارے کو پریشان کروں. انشاءاللہ جب تک آپ میرا ساتھ دیں گے بات سب تک ہوگا. جب آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر ہم بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. ساتھ نہیں نہ چھوڑنا ہے اس طرح نہایت افسوس کے ساتھ بات کرنے لگا. جس طرح سے یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ہماری نسبت ہمارا تعلق ہمارا رشتہ ہمارے بڑوں سے ٹوٹتا چلا جا رہا ہے. آج کے نوجوان سے پوچھیے تیرا رہبر کون ہے, تیرا رہنما کون ہے, تیرا آئیڈیل کون ہے. کوئی کسی فنکار کا نام لیتا نظر آئے گا, کوئی کسی اداکار کا نام لیتا نظر آئے گا. آج کے نوجوان سے سوال کیجئے تیرا آئیڈیل کون ہے. کوئی کسی فنکار کا نام لے گا, کوئی کسی گلوکار کا نام لے گا. ایک عزم لے کر کے گلی گلی نگر نگر میں نکلے ہیں. ان نوجوانوں کے دلوں کے اندر ایک محبت اور پیدا کریں گے, ان کی روحیں پکاریں گی, ان کے وجود پکاریں گے.
ان کا بہتا لہو پکارے گا، یہ ہر چوک ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے ایک جملہ کہیں گے، نانا میرا آئیڈیل کوئی گانا گانے والا گلوکار نہیں ہو سکتا، فن کا مظاہرہ کرنے والا کوئی فنکار نہیں ہو سکتا، ہر چوک پہ کھڑے ہو کر کے ہر سنی نوجوان یہ نعرہ لگا رہا ہوگا، ہمارا آئیڈیل ہے تو صحابہ کرام ہے، ہمارے رہبر ہیں تو صحابہ کرام ہیں۔ مسلمانوں، اسلام کے 12 مہینے، کسی مہینے کے معنی کے اندر احترام کا لفظ نہیں ملتا۔ ربیع الاول لے لیں، صفر لے لیں، ربیع الثانی لے لیں، جمادی الاول لے لیں، جمادی الثانی لے لیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کا ماہ مبارک نیا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، معنی یہ ہے احترام والا، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس میں آپس میں جھگڑے، لڑائی، کسی کا ناحق قتل نہیں کرنا، اور ہمیں نہ اپنے اسلاف کی تاریخ کا پتہ ہے نہ اپنی تاریخ کا پتہ ہے۔ یکم محرم الحرام اس عظیم شخصیت مبارکہ کی شہادت کا دن ہے کہ جس شخصیت نے اس دور کے اندر اللہ سے دعا کی ہے، کہ جس دور کے اندر حضرات تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو شہادت مل سکتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، کیسرو کسریٰ کی سلطنتیں ٹوٹ چکی ہیں، یہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، کائنات کا کافر کہتا ہے اس کا نام ہمارے سامنے نہ لیا کرو، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ یہ وہ امیر المومنین ہیں جو راتوں کو اٹھ کر کے مدینہ کی گلیوں کے اندر پہرا دیتے ہیں، یہ وہ مسلمانوں کا امیر ہے جس نے اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اس انداز میں لہرا چھوڑا ہے کہ کائنات کے کافر کہنے پہ مجبور ہو گئے اگر اس کا ایک اور کائنات میں آ گیا تو پوری دنیا کے اندر یظہرہ علی الدین پورا ہو جائے گا، پوری دنیا کے اندر کافر بچ نہیں سکتے۔ یہ وہ امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور دعا کون سی مانگ رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ شہادت دے دیں، دے دی مدینہ میں دیں، دے دی پیغمبر کے مصلی پہ دیں، اور اللہ دے بھی شہادت کی، شہر بھی تیرے پیغمبر کا، مسلح بھی تیرے پیغمبر کا، اگر تسلیم نہیں کرتی یوں سمجھ لیجیے 3.25 لاکھ مربع میل پاکستان کا نقشہ ہے، اور 3.25 لاکھ مربع میل کے اندر اسلام آباد دارالحکومت ہے۔ اب کوئی بندہ کہے میں نے دارالحکومت میں جا کر کے وزیر اعظم صدر کو قتل کرنا ہے، تصور نہیں مانتا کہ 3.25 لاکھ مربع میل میں ان کی حکومت ہے، ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہ تصور کیسے کیا جائے کہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کو پیغمبر کے مصلی پہ آ کر کے کوئی کائنات کا کافر شہید کر دے۔ یہ یکم محرم الحرام اس عظیم شخصیت کی شہادت کا دن ہے جسے دنیا عمر بن خطاب کہتی ہے۔ ایمانداری سے بتلائیے رب نے دعا قبول کی کہ نہیں کی؟ یہ مسجد تو وہ مسجد ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا ایک نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ پھر حالت نماز کی ہے، مسجد پیغمبر کی ہے، موت شہادت کی ہے۔ آپ تصور کیجئے مکہ کے اندر جب پیغمبر علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو پورے مشرکین مکہ میرے آقا کے خلاف ہو گئے۔ شیخ ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال تک محصور کر دیا گیا۔ جو اسلام کا نام لے رہا تھا اسے تپتے کوئلوں پر سجا دیا گیا۔ جنہوں نے اسلام کا پرچم کو بلند کرنے کی کوشش کی سولیوں پہ سجا دیا گیا۔ کہیں وجود کو جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا،
کہیں سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، کہیں صحابہ کرام کو گولیوں میں بند کر دیا گیا۔ اس دور کے اندر جب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے، یہ کائنات کے پیغمبر ہیں، یہ والی بطحا ہے، یہ شمس الضحیٰ ہے، یہ بدر الدجا ہے، یہ لا یمکن الثنا ہے، یہ امام اعظم ہے، یہ قائد اعظم ہے، یہ رہبر اعظم ہے، یہ امام المتقین ہے، یہ امام المرسلین ہے، یہ کائنات کے امام المجاہدین ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑتے ہیں، نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں، اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اللہ اسلام پہ چلنا میرے یاروں پہ مشکل کر دیا گیا۔ اللہ 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹیوں کے اندر اللہ محصور ہو کر کے بھی ہم نے تیرے اسلام کے پرچم کو نہیں چھوڑا۔ اللہ میں نے تیرے بلال کو تختے کوئلوں پر سجایا تھا، لیکن اللہ تیری وحدانیت کا اعلان چھوڑا نہیں تھا۔ اللہ خبیب کی جانب دیکھیے تو صحیح، اپنے وجود کو انگاروں پہ سجانا گوارا کر لیا تھا اللہ، لیکن مشن نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ تجھ سے کائنات کا سب سے اعلیٰ پیغمبر دعا کر رہا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اللہ اسلام کو عزت دے دے، عمر بن خطاب سے دے دے۔ پھر کائنات میں دیکھا، صحابہ نے دیکھا، ہاتھ میں لیے تلوار عمر بن خطاب آ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے دیکھا، تلوار نکالی، آقا نے چچا کی طرف دیکھا، کہا خیریت ہے؟ کہا عمر آ رہا ہے آقا، اگر آج ارادہ غلط لے کے آیا، حمزہ کی تلوار فیصلہ کرے گی، اور اگر آج ارادہ نیک ہے تو پھر دیکھ لیا جائے گا۔ میرے آقا نے اپنے چچا کو حکم دیا، چچا بیٹھ جاؤ، یہ آیا نہیں بلایا گیا ہے۔ اسی لیے تو 1.25 لاکھ صحابہ میں سے عمر کی شان ہی الگ ہے۔ سارے چل کے آئے ہیں، عمر کو بلایا گیا ہے۔ سارے مرید رسول ہیں، عمر مراد رسول ہیں۔ ہمیں اپنی اسلام کی تاریخ کا ہی نہیں پتا، اور اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، تھوڑا وقت گزرا، صحابہ دائیں بائیں آنا شروع ہو گئے۔ آقا یہ سارے کدھر جا رہے ہیں؟ عمر، تیرے مکہ کے لوگ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، اپنے رب کی عبادت نہیں کرنے دیتے۔ عمر کہا آقا، عمر کے ایمان لانے کے بعد کس میں اتنی ضرورت ہے عمر کا رستہ روک کے دکھائے؟ آقا پڑھے گے آج کعبہ میں، وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا نصب اس کا عمر کا دو نواز۔ آقا غم نہ کیجیے، عمر نے تلوار نکالی ہے، ایک سائڈ پہ عمر ہے، ایک سائڈ پہ آپ کے چچا حمزہ ہے۔ مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کہا جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو آ جائے، عمر کی تلوار فیصلہ کرے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوا کے پہلی نماز جس نے پڑھائی وہ کون ہے؟ یہ کون نوجوانوں کے دلوں میں ان کی محبت اتارے گا؟ کب تک سائنس میتھ کے سبجیکٹ پڑھا کر کے انگریزوں کی غلامیوں میں ڈالتے رہو گے ان کو؟ میرے آقا نے اعلان کر دیا ہجرت کا، صحابہ چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے ہیں۔ آقا ہجرت کا اعلان کیا ہے، آپ عمر ہجرت کا اعلان کیا ہے۔ مکے کے بازار میں آ کے عمر تلوار نکال لیتے ہیں، اللہ اکبر، تلوار نکال کے کہتے ہیں او مکے کے لوگوں، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو، عمر دن کے اجالے کے اندر، سورج کی کرنوں کے اندر، چمکتے دن میں پیغمبر کے حکم پہ ہجرت کرنے لگا ہے۔ او مکے کے مشرکوں، او ابو جہل کی ضروریت سن لو، عمر تم سے ڈر کے ہجرت نہیں کر رہا، عمر پیغمبر کا حکم مان کے ہجرت کر رہا
گزرے. کون عمر؟ گزر رہے ہیں، ایک چوک میں شیطان سے بات چیت شروع ہو گئی. شیطان انسانی شکل میں آ گیا. بات دین کا بڑا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے. تم نے ساروں کو جنت میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا. حضرت عمر جلالی طبیعت کے فرمایا تم نے ساروں کو جنت میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا. بات بڑھ گئی، بات بڑھ گئی. حضرت عمر نے شیطان کو پکڑ لیا، چوک میں لٹا کے مارا. شیطان تم دبا کے بھاگ گیا. میرے آقا نے کہا جس گلی سے عمر گزرے شیطان گلی بدل دیتا. کون عمر؟ کون عمر؟ بولتا زمین پہ ہے، رب آسمان سے قرآن اتار دیتا ہے. کون عمر؟ آقا بدر کے قیدیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. آقا رشتہ دار کو رشتہ دار کے سامنے کر دیجئے، جو جس کا ہے وہ اس کو قتل کر دے. جبریل آگے، جی جبریل. کہا اللہ کا بھی یہی فیصلہ تھا جو عمر کا فیصلہ تھا. آقا مدینہ کی سرزمین پر منافق مسلمانوں کی عورتوں کو دیکھتے ہیں. آقا عمر سے برداشت نہیں ہوتا. رب آسمانوں میں جبریل کو آواز دیتے ہیں، جبریل جی رب جلیل جاؤ نظر آقا کے پاس. رب آپ پیغام کیا دینا ہے؟ کہا اعلان کروا دو یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. کہاں سے عمر کو نکالو؟ کون عمر؟ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آقا تیار ہو گئے. آقا کدھر چلتے ہیں؟ کہا عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں. آقا مت جائیے. آقا نے کہا وعدہ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے. کہا آقا ساری زندگی آپ کو برا بھلا کہتا رہا ہے، اس کا جنازہ مت پڑھیے. آقا چلنے لگے. رب نے جبریل کو آگے دے دیا، جبریل جا کے پیغمبر کو کہہ دیجیے جو عمر نے کہا ہے وہی آسمانوں پہ رب نے کہا ہے. 70 دفعہ بھی پڑھو معافی مل سکتی نہیں مل سکتی. اللہ کی قسم عمر کو اسلام سے نکال دو، قرآن نہیں رہتا. قرآن مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل. بابا ان کے تذکرے تو تورات اور انجیل میں بھی ملتے ہیں. بیت المقدس کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا. چابیاں آپ کے امیر المومنین کو دیں گے، اس کے علاوہ کسی کو دے نہیں سکتے. امیر المومنین تک پیغام آیا، چل پڑے. غلام کو ساتھ لیا، چل پڑے. آپ نے واقعہ تفصیل سے بہت دفعہ سنا ہے. کبھی خود اترتے، کبھی غلام کو بٹھاتے، کبھی خود اترتے، کبھی غلام کو بٹھاتے. قریب آ گئے، قریب آ گئے. میں ایک اشارہ دینا چاہ رہا ہوں، وقت اختصار کے ساتھ ہے. میں نے پہلے کہا ہے میں مزاج کے مطابق بات کیا کرتا ہوں. قریب آ گئے. غلام سے کہا سواری روک دو. غلام نے سواری روک دی. کہا اوپر بیٹھ جاؤ. کہا اللہ کی قسم میں سمجھا تھا سواری کو پانی پلانا ہوگا، میں سمجھا تھا کچھ دیر آرام کرنا ہوگا. 22 لاکھ مرتبین کے حکمران امیر المومنین جی، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں سامنے عیسائی کتابیں لیے کھڑے ہیں. مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل. ان کے تذکرے تو تورات اور انجیل میں موجود ہے. آقا بیٹھ جائیے نا. غلام نیچے ہوگا، وہاں پکڑے گا. کہا یہ ہو نہیں سکتا، مجھے بھی رات ہوں، کل آقا کو جا کے پڑھوں گا کیا؟ اس ناانصافی کا جواب دوں گا کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا. تھوڑا آگے اور چلے. جوتا ٹوٹ گیا، جوتا ٹوٹ گیا.
یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے کہ اصل و کسریٰ کے بادشاہ کہتے ہیں عمر کا نام نہ لیا کرو، راتوں کو نیند نہیں آتی، جوتا بغل میں لیا ہوا، ہاتھ میں مہار پکڑ کر کے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جب بیت المقدس کی وادی میں اترتا ہے، ایسا ہی خوف کے والے چابیاں پکڑا دیتے ہیں۔ کون عمر بن خطاب؟ کون عمر بن خطاب ہے؟ کہا دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک جانور بھی بھوک سے مر گیا کل قیامت کے روز عمر سے سوال کیا جائے گا، عمر سے سوال کیا جائے گا۔ جرمنی کی ایک فارسی لڑکی حضرت عمر کے اوپر کئی سو کتابیں جمع کرتی ہے، کئی سو کتابیں، اور جمع کرنے کا بعد لکھتی ہے کہ اس سے بڑا حقوق انسانیت کا علمبردار میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ ہاں بڑے بڑے آئے سارے بعد میں، پہلا نمبر عمر کا۔ تم نے ایسا کیوں لکھا؟ اس سے سوال ہوا۔ تم نے مسلمانوں کے امیر نے لائبریری بنا دی، کوئی 15 16 1700 کتابیں جمع کر لی ہیں، حقوق انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار کو لکھ دیا۔ کہا ایک واقعہ میری نظر سے گزرا، اللہ کی قسم اس کے بعد میرے وجود میں طاقت نہیں رہی میں حقوق انسانیت کا پہلا علمبردار عمر کو نہ لکھوں۔ حضرت عمر کے پاس ایک غلام آیا، آقا عمر بن عاص کے بیٹے گورنر کے بیٹے نے غلام کو 8 کوڑے مارے ہیں۔ گورنر کو طلب کر لیا، آ جاؤ۔ گورنر بھی آ گیا، بیٹا بھی آ گیا، کہا 8 کوڑے مارے۔ غلام نے 8 کوڑے مار لیے، کہا مجھے بھی 8 پڑے تھے، میں نے اس کو بھی 8 مار لیے، حساب برابر ہو گیا۔ واہ عمر، واہ عمر، واہ عمر۔ کہا ایک کوڑا گورنر کو بھی مارنا، یہاں تو گورنر کی گاڑی کے پاس سے گزر جاؤ گولیاں مار دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کہا گورنر کو بھی ذرا مارنا ایک کوڑا۔ آقا میری تو غلطی نہیں ہے، امیر المومنین میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کہا تیری گورنری کا فائدہ رہ سکتا ہے، کوئی انسان کے اندر لہو نہ رہے، وہ زندہ رہ سکتا ہے، کسی انسان کے اندر سانسیں موجود نہ رہے، اللہ کی قسم وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔